خلافت ملوکیت کا میں خلاصہ کر دوں. خلافت ملوکیت کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خلافت ملوکیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی عادل، پاک باز، نیک، محترم، محسنہ خاتون کے بارے میں کسی فاحشہ قسم کی، طوائف قسم کی نیوز اینکر کی بات قبول کر لی جائے. یہی خلافت ملوکیت کا خلاصہ ہے، جو شاید بلکہ یقیناً جماعت اسلامی کا کوئی عام بندہ بھی اپنے لیے قبول نہیں کرے گا. جماعت اسلامی کے کسی عام عالم کے بارے میں اگر اخبارات کی میں کوئی نیوز آ جائے، مسلم اخبار نویسوں اور نیوز اینکروں کی طرف سے کوئی نیوز آ جائے، تو میں نہیں سمجھتا بلا تحقیق لوگ اسے قبول کر لیں گے. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کے بارے میں کتاب و سنت کی گواہی موجود ہے، ان کے بارے میں جھوٹے، ضعیف اور مجہول روات کی باتیں قبول کروانے کے لیے یہ لوگ کیوں بضد ہیں؟ اس لیے کہ وہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں، تو تمہارے بارے میں بھی تو نیوز میں موجود ہے، اخبار میں موجود ہے. موجودہ زمانے میں تاریخ نویسی، فلسفہ تاریخ، تاریخ کی تحقیق کے جو اصول مرتب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، وہ بھی مودودی صاحب کی تائید نہیں کرتے. آج تو حقیقت پتہ کرنے کے لیے کاربن ڈیٹنگ چل رہی ہے، اسٹریٹیگرافی کے جیسے طریقے استعمال ہو رہے ہیں، بین الموضوعاتی طریقے تحقیق کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. کن کے بارے میں؟ صحابہ جیسے لوگوں کے بارے میں نہیں، عام لوگوں کے بارے میں. مولانا کا نقطہ نظر کیا ہے کہ سب کچھ جماعت اسلامی کی آستھا پر چلنے دو، تحقیق نہ کرو. قرآن تو عام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مگر مولا خاص لوگوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فاسق غیر ماسق کی تمیز کرو گے تو تاریخ نہیں لکھی جائے گی. بھائی اگر تاریخ میں سچ اور جھوٹ کی تمیز ہی نہیں کرنی ہے تو پھر یہ جماعتی لوگ اورنگزیب اور دوسرے مغل حکمرانوں کی جو تاریخ بدلی جا رہی ہے اس پہ اخباروں میں چلا کیوں رہے ہو؟ ڈیبیٹ میں کیوں جا رہے ہو؟ مکالمے کیوں کر رہے ہو؟ جو باتیں آج لوگ فسطائی طاقتیں پیش کر رہی ہیں وہ باتیں بھی تو کتابوں میں موجود ہیں. کس قدر تعجب کی بات ہے کہ مولانا تحقیق پر آتے ہیں تو بخاری مسلم کی روایات کو افسانہ بنا دیتے ہیں، اور جب ماننے پہ آتے ہیں تو افسانوں اور ناولوں کو تاریخ بنا دیتے ہیں. انکار پر آتے ہیں تو 3 جھوٹ کی روایت رد کر دیتے ہیں اور انبیاء کی شان گھٹنے لگتی ہے، اور ماننے پہ آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نبوت سے پہلے شرک ثابت کر دیتے ہیں. یہ مولانا مودودی ہے.